نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں. ایک بار اور درود پاک. اللهم صل على سيدنا فينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. مریض محبت دوا چاہتا ہے، مریض محبت دوا چاہتا ہے، مدینے کی آب و ہوا چاہتا ہے، مدینے کی آب و ہوا چاہتا ہے، جمال تبسم کا صدقہ عطا ہو، جمال تبسم کا صدقہ عطا ہو، میرا دل سحر کی ضیا چاہتا ہے، میرا دل سحر کی ضیا چاہتا ہے، میرے شوق دیدار کا باغ میں ہے کہ، میرے شوق دیدار کا باغ میں کہ، یہ رویت کی گلگو قبا چاہتا ہے، یہ رویت کی گلگو قبا چاہتا ہے، زمانے کو سورج ہے درکار لیکن، زمانے کو سورج ہے درکار لیکن، وہ تاب رخ ضحا چاہتا ہے، فترضا سے آواز آتی ہے سیفی، فترضا سے آواز آتی ہے سیفی، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
بے شک اہل ایمان بھائی ہیں. رشتہ ایمان ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے جو ایک مومن کو ایک مومن کا بھائی بنا دیتا ہے. اگر قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھ کر آدمی اپنی عملی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو سنوارے تو کوئی بھی مسلمان پریشان نہیں رہ سکتا. جس طرح آپس میں خونی رشتے کی وجہ سے لوگ بھائی ہوتے ہیں اور آپس میں اگر تعلقات اچھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بڑی اچھی طرح سے ہوتی ہے. ایک شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے. ہاں تعلقات اگر بگڑ جاتے ہیں تو یہ اور بات ہے، وہ بات نہیں رہتی جو آپس میں تعلقات کے استوار رہنے پر ہوتی ہے. مگر احادیث کریمہ پہ عمل کریں اور ہر شخص حق کی پیروی کرے تو تعلقات میں بگاڑ ہو ہی نہیں سکتا. ضرور کوئی ڈنڈی مارتا ہے، ناحق طریقے کو اپناتا ہے، دنیا کی لالچ میں، کاروبار کی لالچ میں، مال کی لالچ میں، وراثت کی لالچ میں، تب جا کے کام بگڑتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. کتنے دو بھائی میں اختلاف ہے، قرآن تو یہاں فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے. کیا مطلب؟ صرف خبر دینا مقصد ہے؟ خبر بھی دینا ہے اور اس بات کی نصیحت بھی کرنا ہے. ہر شخص اپنے بھائی کے ساتھ، ایمانی بھائی کے ساتھ بھائی ہونے کے تقاضوں کو پورا کرے. ان تقاضوں کی تفاصیل احادیث نبویہ میں موجود ہے اور صحابہ کے کردار میں موجود ہے. مگر یہاں آپس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں کے، باپ بیٹے کے جھگڑے. یقیناً ایک شخص باطل پہ ہے یا دونوں طرف سے کچھ باطل پہ ہے. اگر آدمی حق کے فیصلے کو قبول کرے، اپنے وجود میں، اپنی زندگانی میں شریعت کی حکمرانی رکھے، عملی طور پر شریعت تو سب پہ حکمراں ہے ہی ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے، بھائیوں کے اختلافات نہیں ہو سکتے. ہر شخص کو چاہیے کہ بدی میں خاطر خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرے جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے. ما کان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن کو اور نہ مومنہ کو جب اللہ اور رسول فیصلہ فرما دے تو ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا، یا سارا اختیار ختم ہے. جب اللہ اور رسول فیصلہ کرتے ہیں تو اب ان کا فیصلہ نہیں چلتا، ان کو اسی فیصلے پہ عمل کرنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے.
اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تمہارے رب کی قسم اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملے میں آپ کو فیصل نہ بنا دے. پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے کے اعتبار سے دل میں کوئی کھٹک نہ پائے اور دل و جان سے اسے تسلیم کر لیں. اللہ و رسول کا فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے. آج ہم بارگاہ رسالت میں ڈائریکٹ حاضر ہو کے اپنی بات کو کہہ کر رسول کے دہان مبارک سے تو سن نہیں سکتے، لیکن سرکار کی حدیثیں اور قرآن کی آیات موجود ہیں جو ہمارے ہر معاملے کا فیصلہ کرتی ہیں. جہاں کہیں اخفا اور پوشیدگی ہے، بات واضح نہیں ہوئی کسی معاملے میں، تو ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہا ہیں جو احادیث کی روشنی میں شریعت مطہرہ کے فیصلے کو ظاہر فرما دیتے ہیں. لہذا ان کے فیصلے کو ماننا بھی شریعت کو ماننا ہے. معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آدمی شریعت کو نہیں مانتا. اپنا بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو، تم کو علم ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیا کرتے ہو؟ خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، دوسرے کو بھی گمراہ کرو گے. اگر اختلافات ہیں دارالفتہ میں پہنچو، دارالقضاء میں پہنچو، مفتی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو، کہو کہ ہمارے دونوں کے یہ معاملات ہیں، وہ آپس میں اختلاف ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ کرے، ہم بھی قبول کریں گے اور یہ بھی قبول کرے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہے جرأت، اسی کو کہتے ہیں مرد. باقی مونچھیں لگ کر کے، بڑے بڑے داڑھی رکھ کر کے اور سینہ تان کر کے، موٹے تگڑے ہو کے جم جا کے باڈی بنا کے پھرنا، یہ مردانگی نہیں ہے، سب نامردی ہے. جب تک کہ اللہ اور رسول کی اطاعت تمہارے اندر نہ ہو. مردانگی یہی ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو، اپنے کردار کو، اپنی خواہشات کو مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات پہ قربان کر دو. وہی حقیقی معنوں میں مرد ہوتا ہے، باقی سب نامرد ہیں. اختلاف چل رہا ہے، سال بھر سے اختلاف ہے، 2 سال سے اختلاف ہے. آؤ، اس میں ایک آنا چاہے گا، دوسرا نہیں آنا چاہے گا. ایک تو آنا چاہے گا جس کا حق مارا گیا ہے، جس کا حق دبایا گیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا یہ سب لے کے بیٹھ گیا ہے، چلو مفتی کے پاس. لیکن جو لے کے جو دبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں جانا چاہے گا، کیونکہ سوچتا ہے کہیں مفتی نے فیصلہ کر دیا کہ آدھا اس کو دے دوں تو پھر دینا پڑ جائے گا، ہم نہیں جائیں گے، ہم کسی دارالفتہ میں نہیں جائیں گے. کسی مفتی، ارے ایک مفتی اس پہ اعتماد نہیں ہے تو 4 مفتیوں کو بٹھاؤ نا، ایک فیصلہ لو. اے ہمت جرأت، اپنے اوپر آخرت کی آگ چلانے والوں، جہنم میں جانے کی کوشش کرنے والوں، پھر کہتے ہو حضرت دعا کرو. حقوق العباد میں گرفتار ہو کے جاؤ گے تو جب تک وہ بندہ حق نہیں معاف کرے گا تمہیں ایک قرآن خوانی یا استغفار کی محفلیں بچا نہیں سکتی جہنم کی آگ سے. لاکھوں قرآن ختم کر لو، اگر تم نے بھائی کا حق مارا ہے، ماں کا حق مارا ہے، بہن کا حق مارا ہے، اپنے باپ کا حق مارا ہے، اپنے دوست کا حق مارا ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالیاں بکی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ بیٹا بہت بہتان لگایا ہے، فساد مچایا ہے، حقوق العباد میں تم گرفتار ہو تو تمہارے مرنے کے بعد چاہے وقت کا ولی بھی تمہاری نماز جنازہ پڑھا دے، حقوق العباد سے تم آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کرے. لوگ پیر کی خیر خواہی میں تو نکلتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ان کی خدمت بھول جاتے ہیں، ان کی طاعت بھول جاتے ہیں، ان کے حقوق بھول جاتے ہیں. پیر صاحب کے پیچھے لگے ہیں مگر ماں باپ کو بھول گئے. ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ سے پٹتی نہیں ہے. پیر صاحب کا بڑا خدمت گزار ہے، پاؤں بھی دبا رہا ہے، پیسہ بھی خرچہ کر رہا ہے، کچھ قبول نہیں ہونے والا. کس شیطان کے پھیر میں پڑے ہوئے ہو؟ اس مجمع کے اندر بھی، نیچے بھی مجمع ہے، اوپر بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہے. کتنے ایسے ہوں گے
جن کی آپس میں رشتے داری میں تعلقات خراب ہو گئے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہوں گے، آپس میں لڑائی ہوگی، میراث کا مسئلہ ہوگا، دکان کا مسئلہ ہوگا، پڑوسیوں کا معاملہ ہوگا کہ ہماری اتنی زمین اس نے لے لیا ہے، آگے بڑھا کر کے اپنا بارڈر بنایا ہے، سنتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں آؤ شریعت کی بارگاہ میں، آؤ دارالمحبوب عثمانی کا دارالافتاء کھلا ہوا ہے 8 سے 12:30 تک روزانہ سوائے جمعہ کے، آ کر کے اپنے معاملات کو حل کیوں نہیں کرتے کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ شریعت کا جو فیصلہ ہے کیجئے، ہم بھی قبول کریں گے، وہ بھی قبول کرے گا، بھلے پورا کا پورا دبایا ہوا اسی کی طرف چلا جائے، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. اے ہمت تو جرأت تمہارے اندر، او مردانگی کا دعویٰ کرنے والوں، ہے تمہارے اندر مردانگی؟ اے بھائیوں سے اختلاف کرنے والوں، اے باپ سے اختلاف کرنے والوں، اے پڑوسی سے اختلاف کرنے والوں، دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک طرف سے نہیں. ایک آنے کو تیار ہوتا ہے، دوسرا آنے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں اپنے معاملات کو ختم کر کے اپنے آخرت کو سنوارتے؟ کیوں نہیں اپنے آخرت کا بول بالا کر لیتے؟ کیوں ڈٹے اکڑے ہوئے ہو؟ تم کیا جانو؟ تو سچ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ، تو حق پہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ شریعت کرے گی، یہ فیصلہ مفتی کرے گا. جو 10-12 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں جو زانو ادب طے کرتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو پڑھتا ہے، علم صرف پڑھتا ہے، علم ادب پڑھتا ہے، علم بلاغت پڑھتا ہے، علم فصاحت پڑھتا ہے، علم بدیع پڑھتا ہے، علم تفسیر پڑھتا ہے، علم فقہ پڑھتا ہے، اصول حدیث پڑھتا ہے، اور 10-12 سال کے بعد جا کر کے فارغ ہوتا ہے، علماء کی محفل میں بیٹھ کر مشق افتاء کرتا ہے. وہ فیصلہ کرے گا کہ تم حق پہ ہو کہ نہیں ہو، کہ تم گھر میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے. شیطان کے فریب سے بچو. شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین. قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے. مال کی محبت میں جہنم کے راستے پہ چلتا ہے، مال کی محبت میں دوسرے کا حق مارتا ہے، مال کی محبت میں دوسرے کی وراثت میں زبردستی اپنا حصہ بنا لیتا ہے، مال کی محبت میں دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، مال کی محبت میں چوری کرتا ہے، مال کی محبت میں ڈکیتی کرتا ہے، مال کی محبت میں جھوٹ بولتا ہے، مال کی محبت میں فریب کاری کرتا ہے، مال کی محبت میں دھوکہ دیتا ہے، دکانداری جاری چلانے کے لیے کھوٹے مال کو کھڑا بنا کے پیش کرتا ہے، عیب دار کے عیب کو چھپا کر کے بیچتا ہے، ایک مومن کے ساتھ بدخوائی کرتا ہے، وہی اس کا سگا بھائی اس کے دکان پہ آ جائے وہی مال لینے کے لیے کہے گا یہ مت لو اس میں کچھ گڑبڑی ہے، یہ مت لو اس میں کچھ گڑبڑی ہے، لیکن وہی دوسرا مومن بھائی آتا ہے کہتا ہے یہ لو بہت اچھا ہے، ارے کوئی ٹینشن نہیں ہے لے جاؤ، اور لے کے چلا جائے، اور بعد میں آ جائے بھی اس میں گڑبڑی بولے بھائی کوئی ہم کو تھوڑے ہم کو یہ کہ آپ لینے والے نہیں واپس، کیا معلوم ادھر کچھ ہو گیا ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ہے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی 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 والا سلوک کرتے ہو، ظالموں والا بعض لوگ سلوک کرتے ہیں. اخوہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا، جس کو دیا اس کو کہا اس عیب کو بیان کر کے، اس عیب کو بیان کر کے اسے بیچنا. کیسے لوگ تھے، کیسے نیک لوگ تھے، عیب ہے تو عیب بیان کر کے اس کو بیچنا. اور وہ لے کے گئے کپڑے کی تھوڑی بھول گیا آدمی، دماغ سے بات نکل گئی، سب بیچ دیا. امام اعظم کے پاس پیسہ لے کر کے آیا، آپ نے فرمایا وہ عیب بتایا تھا، کہا وہ تو بھول گیا. فرمایا سارا پیسہ جا کے صدقہ کرو. یہ نہیں کہا کہ وہ مال کی جتنی قیمت تھی، وہ کپڑے کی جتنی قیمت تھی اس میں سے نکالو وہ صدقہ کرو، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے کہ پورے مال کو آپ نے صدقہ کر دیا. یہ ہوتی ہے صداقت، یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتی ہے پرہیزگاری، یہ ہوتی ہے انسانیت. یہ سب بیچ دیا تو سارے مال کو صدقہ کرا دیا جو پیسہ آیا تھا. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیوں بولے؟ جتنا معلوم ہے اتنا بولو. بہت سے حقوق ہوتے ہیں، تجارت کے بھی حقوق ہوتے ہیں. کبھی کبھی بعض مال
کھانے کے بعد کہا یہ بہت اچھا ہے، اور اس نے جیسی اس میں کھایا خراب نکلا، میٹھا کہہ کے بیچا کھٹا نکلا، وہ ریٹرن کر سکتا ہے۔ بہت سے شریعت کے مسائل ہوتے ہیں مگر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی کسی معاملے میں جس میں ریٹرن کرنے کا حق رکھتا ہے آتا ہے تو اس کو ریٹرن نہیں لیتا۔ جتنی معلومات ہے اتنی ہی بولو۔ بہت سی چیزیں، کوئی پھل کھٹا ہے کہتا بہت میٹھا لے جاؤ، اب لے گئے آدمی تو کھٹا نکلا۔ ارے تم نے کھایا نہیں، تم کو معلوم نہیں ہے تو یہ کہو بھائی یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ لے جائیے۔ ہاں کاٹ کے کھلانا ہو تو کھلا دو، اگر آپ کو پسند آئے تو لے جاؤ، دھوکہ مت دو۔ کھٹے آم رکھو کہیں سے، میٹھا آم اسی کے مشابہ لا کے رکھو، اسے کاٹ کے رکھو، اسے چکھا دو، وہ کھا لے، بڑے بہت میٹھا لاتا ہے 2-3 کلو لے کے چلا گیا، سب کھٹے نکلے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے اس مال کے لیے۔ مر جاؤ گے تو کیا خدا کو جواب دو گے جھوٹ کے لیے؟ خدا کی رزاقیت پہ بھروسہ نہیں کہ وہ رزاق ہے، وہی دیتا سب۔ چھوٹی سی چیز کے لیے بےمانی کرتے ہو۔ ارے تمہاری شان تو وہ ہونی چاہیے کہ ہر مذہب والا تم سے خریدنے کے لیے اعتماد رکھے کہ ہم ان کی دکان میں خریدیں گے۔ تمہاری داڑھی دیکھ کر، تمہاری ٹوپی دیکھ کر تم سے اعتماد کر کے تمہارے پاس آئے، ان کے پاس تو یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ مگر کیا ایسا معاملہ ہے؟ بھلا جو بھی معاملہ ہے آپ خود سمجھتے ہو آج کل معاشرے میں معاملہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ حضور نے 3 بار فرمایا الدین النصیحۃ، قالها 3 مرتبہ سرکار نے کہا دین خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ائمہ مومنین کے لیے اور عام مومنین کے لیے خیر خواہی۔ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا مطلب الگ الگ معنی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ کہ اس کی وحدانیت کی گواہی دی جائے، اسے ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے رسول کی پیروی کی جائے، اس کے ارشادات پہ عمل کیا جائے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کتاب اللہ کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ ائمہ مسلمین کی خیر خواہی مطلب ان کی اطاعت کی جائے۔ عامہ مسلمین کی خیر خواہی کا مطلب ان کے ساتھ دھوکہ نہ دیا جائے، ان کی عزت پہ حملہ نہ کیا جائے، ان کے مال کو لوٹا نہ جائے، ان کی مال کو چوری نہ کی جائے۔ اور آج افسوس کی بات ہے مسجد کے اندر سے چپل چوری، حیرت ہے۔ مسجد میں آیا تو یہ کس نیت سے آیا، کس ارادے سے آیا؟ اتنا نیڈر ہو گیا ہے، اتنا بے باک ہو گئے، اگر اللہ چاہے تو وہیں تجھے مار دے، تمہیں میں دھسا دے، مگر خدا رحمان الرحیم میں تجھے سنورنے کا موقع دیتا ہے، تجھے توبہ کی مہلت دیتا ہے کہ آج نہ کل توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو سنوار لے۔ امت محمدیہ پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، دوسرے کی چپل پہن کے نکل جاتے ہیں، اور کچھ خوف ہی نہیں ہوتا خدا کا۔ ایک چپل کے لیے اپنی دینداری کو تو نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کوئی بھی مال پڑے، کسی کا مال اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ جو کسی کا مال پڑا ہوا اٹھا لے تو اب وہ امین ہو گیا، اس کا اب امانت دار ہو گیا، تو اب اس کی حفاظت کرے، اس کا اعلان کرے، اس آدمی کا انتظار کرے۔ بہت سی ذمہ داریاں لائف ہو جاتی ہیں، اور نہیں اٹھایا تو کوئی ذمہ داری نہیں، پڑا ہوا ہے، اور اٹھا لیا تو اب اس کی حفاظت کرے۔ اب اگر سوچے کہ میں جا کے وہیں رکھ کے آ جاؤں جہاں سے اٹھایا تو نہیں کام چلنے والا، مال ضائع ہوگا تو تم ذمہ دار ہو گے، کیونکہ وہ تمہاری امانت میں جب آ چکا ہو تو اپنی اس امانت کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، ورنہ مال کو چھوڑ دو اسی جگہ پڑا رہے۔ اگر یہ عادت ہو جائے مسجد میں، کسی کے مسجد میں چوری، بیگ چوری، آدمی نماز پڑھ رہا ہے لے کے چل دیتا ہے دوسرا آدمی بیگ لے کر کے، اس کی نہ آدمی نمازی کی سوکھا شکل میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں آدمی گیا اس کا موبائل لے کے نکل جاتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نمازیوں کو چین سے نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے، خود تو نماز نہیں پڑھتے مگر جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی قیمتی جوتا لے کر کے مسجد میں آ گیا ہے تو دغدغہ لگا رہتا ہے کہ نماز کے بعد ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ تو اپنے حالات کو سدھارو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اتنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ ہمارے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سی المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔